بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آپ تمام سامعین کو یہ اطلاع نہایت غم اور قلبی افسوس اور دکھ کے ساتھ میں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ کراچی میں ہمارے عزیز جناب شاہ سہیل مسعود صاحب کی اہلیہ مرحومہ عذرا سہیل صاحبہ کا انتقال کراچی میں ہاسپٹل میں ہو گیا۔ یہ انتقال پیر کے دن 29 جون 2020 مطابق 7 ذی قعدہ 1441 ہجری ایک طویل عدالت کے بعد میں یہ انتقال ہوا۔ اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام پسماندگان کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ مرحومہ عذرا سہیل صاحبہ صاحبزادی تھیں جناب صغیر احمد ملک زادہ صاحب کی، اور ان کے پسماندگان میں ان کے شوہر جناب شاہ سہیل مسعود صاحب اور تین صاحبزادگان شاہ طلحہ سہیل، شاہ طہا سہیل اور شاہ اسامہ سہیل صاحبان، اور ایک صاحبزادی فرح حسن صاحبہ، یہ ان کے پسماندگان میں شامل ہیں، اور ہم ان سب کو تعزیت ادا کرتے ہیں۔ اور مرحومہ عذرا سہیل صاحبہ کی والدہ صاحبہ اور ان کے جملہ برادران جناب اختر جمیل صاحب، جناب اصغر جمیل صاحب، جناب اصفر جمیل صاحب، جناب اشہر جمیل صاحب اور جناب کوثر جمیل صاحب، ان تمام برادران اور مرحومہ کی والدہ صاحبہ اور جملہ اہل خانہ کی ہم تعزیت ادا کرتے ہیں۔ ان سب کو، جملہ اعزاء و اقارب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ مرحومہ اللہ کی پیاری ہو گئیں۔ وہ اتنا ہی وقت اس دنیا میں لے کر آئی تھیں۔ بس ہم یہ دعا کرتے ہیں اور آپ کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس نازک گھڑی اور آزمائش کے وقت میں اللہ تعالی تمام لواحقین اعزاء و اقارب اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صبر ہی ایک کامیابی کا راستہ ہے، اور جو صبر نہیں کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے راستے پر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا اولئک ھم المہتدون، جو ان تمام حالات میں جو آزمائش کے آتے ہیں، مختلف طریقے سے جو آزمائش اور امتحان انسان کی زندگی میں آتے ہیں، ان پر جو صبر کرنے والے ہیں اولئک ھم المہتدون، وہی ہے ہدایت یافتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صبر کرنے والے نہیں ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، وہ ہدایت کے راستے سے بھٹک جانے والے کہلائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے فیصلے پر راضی رہنا اور صبر اور برداشت کرنا اور اللہ سے امید کرنا اجر کی، یہ 3 کیفیتیں ضروری ہیں کسی بھی آزمائش کے وقت میں۔ اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ صبر کا اجر کتنا بڑا ہے، اس کے لیے، اور صبر کتنی عظیم چیز ہے، اس لیے میں مختصراً چند منٹ میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ صبر کی 3 اقسام ہیں، اور تینوں قسموں کے صبر کا پایا جانا اسی وقت صحیح معنی میں صبر کا اجر مرتب ہوگا،
اور قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق ہوں گے اس طرح صبر کرنے والے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ اعمال پر جو اجر دیتا ہے، نیک اعمال پر جو اجر مرتب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ عمل کرنے والے کی حیثیت سے عطا فرماتا ہے۔ لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی کیفیت ہے جو صحیح معنی میں کسی ایمان والے کے اندر پائی جائے اور ایمان والا اس نعمت و دولت سے مشرف ہو جائے تو اس صبر پر اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ صبر کی 3 اقسام ہیں: صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی البلاء۔ صبر علی الطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال ہم پر فرض کر دیے ہیں، واجب کر دیے ہیں اور ضروری قرار دیے ہیں، ان سب پر اپنے نفس کو پابند کرنا اور اپنے نفس کو آمادہ کرنا کہ ان تمام فرائض اور واجبات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے، چاہے نفس اس کا انکار کرے، چاہے نفس آمادہ نہ ہو، لیکن نفس کو مجبور کیا جائے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے اور روکا ہے، ان سے اپنے آپ کو روکنا اور ان سے بچنا، اور اس کیفیت دل میں ہمیشہ تازہ رکھنا کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے ہم برسر عام کریں یا ہم تنہائی میں کریں، اور تنہائی میں کرنے میں تو اور زیادہ شرم محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہر گناہ سے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی گناہ ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرنا اور بچنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کرنا، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی البلاء، یعنی کوئی مصیبت اور کوئی ناگہانی امتحان، کوئی آفت اور کوئی مشکل آن پڑے تو اس پر برداشت کرنا اور اللہ کے مقدر کیے ہوئے فیصلے پر راضی رہنا اور اجر کی امید رکھنا۔ صبر علی البلاء یعنی کسی بھی مصیبت اور آفت اور آزمائش میں صبر سے کام لینا، اس کو تو لوگ صبر سمجھتے ہیں، لیکن صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ کو لوگ صبر نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ صبر کی بنیاد ہی یہی اول دونوں قسمیں ہیں، اور یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے صبر علی البلاء۔ تو اگر یہ تینوں کیفیتیں بیک وقت پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے گا ایسے صبر کرنے والوں کو، اور ان کو بشارتیں سنائی جائیں گی اور اعلان کیا جائے گا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو جو اجر ملے گا وہ بھی بے حساب کتاب ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها عن خطاياه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت اور آزمائش اور تکلیف، خواہ بیماری کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، جسمانی تکلیف ہو، بیماری کی شکل میں ہو، ذہنی پریشانی ہو، کوئی بھی غم آپ کو پہنچے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کانٹے میں کانٹا بھی چبھ جائے اگر مومن کے تلوے کے اندر، تو اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے، اس طرح کی ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ کے ذریعے جس پر مومن برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمایا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزمائش کا آنا اور تکلیفوں کا آنا یہ ہمارے گناہوں کے کفارے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی جب صدمہ پہنچے اس وقت صبر کرنا اور اللہ کے مقدر کیے ہوئے فیصلے سے راضی رہنا، اس پر اجر ملتا ہے۔ یعنی جب تکلیف پہنچی اور صدمہ پہنچا،
اس وقت تقدیر کو برا بلا کہنا، اللہ کے مقدر کیے ہوئے فیصلے سے راضی نہ رہنا، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنا، یہ صبر کی کیفیت کے خلاف ہے۔ پھر صبر پر جو اجر ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور جس وقت صبر صدمہ پہنچتا ہے اسی وقت صبر کا ایک طریقے سے امتحان ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے لمحات گزرتے ہیں اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو اس تکلیف کا احساس بخود کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب تکلیف کا احساس کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد میں اگر بندہ کہے کہ میں صبر کرتا ہوں تو اس وقت اس صبر کا اعتبار نہیں ہے۔ صبر کا اعتبار اسی وقت ہے جب کہ تکلیف پہنچے اور آپ برداشت کریں اور اللہ سے یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم بھی تیری امانت ہیں اور یہ بھی تیری امانت ہے، تو نے اپنی امانت واپس لے لی۔ اے اللہ ہم کو بھی جب بھی جو ہم کو اپنی طرف بلائے تو اے اللہ اس حالت میں بلانا کہ ہم ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس کیفیت کے ساتھ میں اگر صبر کریں گے تو انشاءاللہ بہترین اجر ہوگا۔ اور ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ جو ان حالات میں مختلف قسم کی آزمائشوں میں جو بندے صبر کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمارا چاہنے والا بن جائے، ہم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور سامعین، سب کو ہم اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر پر قائم رہیں، اللہ کے مقدر کیے ہوئے فیصلوں پر راضی رہیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو، پورے اعزاء و اقارب کو، تمام چاہنے والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور دعا بھی فرماتے رہیں۔ میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا تھا کہ والدین کے حقوق جو ہے وہ 7 ہیں زندگی سے متعلق اور 7 ہیں وفات کے بعد سے متعلق۔ تو جو مرحومہ عذرا سہیل صاحبہ ہیں ان کے بچوں سے میں یہ تاکید کرتا ہوں کہ ان کے اوپر اب جو 7 حق واجب ہیں اپنی والدہ کے حق میں، ان تمام حقوق کو ہمارے پورے بیان میں اس سے قبل بیان میں ہم نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، وہ سن لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرنا، اور اللہ کی جناب میں یہ دعا کرنا کہ اللہ جس طریقے سے انہوں نے میری پرورش کی تھی، پالا بڑھا کیا اور میرے اوپر احسانات کیے، ان احسانات کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، لیکن ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی مرحومہ کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ تو اس وقت ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں، اور آئندہ بھی آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اے اللہ ان کے حق میں جو کچھ بھی قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، سورہ یاسین شریف پڑھی گئی اور سورہ ملک پڑھی گئی، اور جو بھی درود شریف، استغفار اور کلمہ پڑھا گیا، اے اللہ ان سب کو اپنے حبیب پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور صدقے میں قبول فرما، اور اے اللہ اس کا ثواب مرحومہ عذرا سہیل صاحبہ کو پہنچا دیں
اے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اے اللہ ان پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما، اے اللہ ان کی قبر مبارک کو اے اللہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اے اللہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے انوار و برکات کی بارش فرما دے، اے اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما، ان کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ معمون فرما، اے اللہ روز محشر میں اپنے دانے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال عطا فرما، اے اللہ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا، اے اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے آمدن خطأ ظاہر و باطن تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما کر آپ کے دست مبارک سے اے اللہ حوض کوثر پر سیراب فرما دے، اور اے اللہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ دوزخ کی آگ کو ان پر حرام فرما دے، اے اللہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دے، اے اللہ اپنے شان کریمی سے ان کا جنت الفردوس میں بہترین استقبال فرما، اے اللہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرما، اے اللہ اپنا قرب اتم عطا فرما، اپنا دیدار نصیب فرما، اپنی مکمل رضا اور خوشنودی عطا فرما، اے اللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، اے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما دے، اے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور صدقے میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔